عارف چودھری صاحب، یہ جو زرداری صاحب کے کیس میں سندھ میگا منی لانڈرنگ سکینڈل اور فیک بینک اکاؤنٹس کیس میں 2 ملزمان نے 2.12 بلین یعنی 2 ارب اور تقریباً 12 کروڑ روپے کی ریکوری ان سے ہوئی ہے، اس کا زرداری صاحب کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے پلی بارگین جسے کہتے ہیں۔ اب پلی بارگین کا امپیکٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پلی بارگین وہ اس حد تک کہ کوئی جو ساتھی ملزمان ہیں ان کی طرف سے پلی بارگین جو ہے وہ ایڈمیشن آف اوفینس ہے۔ اچھا، آپ اعتراف جرم کر رہے ہیں؟ اعتراف جرم کر رہے ہیں۔ اچھا، بھی فائدہ مند نہیں ہے چونکہ اس کے کانسیکوینسز وہی ہے جو وہ پلی بارگین اگر نہ کریں تو وہ مثال کے سزا کی صورت میں بھی وہی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ سزا دنیا میں پوری جگہ یہ کانسیپٹ ہے کہ پلی بارگین کیوں کرتے ہیں لوگ، وہ یوں پلڑے میں ڈالتے ہیں ملزم جو ہے وہ اپنے اس کا یعنی ایک پراسیکیوٹر اور وکیل جو ہے وکیل صفائی وہ دو بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے بھی تھوڑا سا تجربہ وہاں ہوا تو بیٹھ کے وہ آپ کو ایویڈنس ساری جو ہے نا آپ کے سامنے لے آتے ہیں آپ کے کلائنٹ کے خلاف، اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جناب آپ دیکھیں آپ نے فل فلیج ٹرائل کی طرف جانا ہے یا پلی بارگین کرنی ہے۔ اگر آپ فل فلیج ٹرائل کی طرف جاتے ہیں تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کہتے ہیں جی آپ کو سزا ہوگی میکسیمم۔ اگر آپ تھوڑا سا مہربانی کریں، کیونکہ ان کے لیے بھی پراسیکیوشن کرنا امریکہ اور برطانیہ کے لیے آسان نہیں ہے، ہمارے لیے تو وائٹ کالر کرائم میں زیادہ تر وہ یہ کرتے ہیں، چونکہ باقی ظاہر قتل کے کیس میں تو نہیں یہ بات ہوگی۔ تو اس میں وہ جناب جب پلی بارگین کرتا ہے شخص تو اس کو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اچھا آپ اس کا کچھ حصہ جو ہے آپ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اپنی ہماری سہولت کی وجہ سے کہ ہمیں پراسیکیوشن نہیں کرنے پڑے گی، اور آپ کی سہولت کی وجہ سے آپ ادا کر دیں۔ اب یہاں جو ہے سیاستدان کو اس لیے فائدہ نہیں ہے کہ چونکہ اس کے کانسیکوینسز وہی رہیں گے، وہ نہل بھی رہے گا اور باقی اس کے ساتھ وہ جو نہ وہ کسی عہدے کے لیے بھی اہل نہیں ہوگا، اور ساری کی ساری اگر وہ کانسیکوینسز اس نے فیس کرنے، اور دوسرا اس کے پاس چوائس یہ ہے کہ وہ دما دم مست کے اندر کرے، جا کر جناب کہے کہ جی میں سینٹ کا چیئرمین بدل دوں گا، اس کے بعد آپ کے خلاف مظاہرہ کروں گا اور میں یوم سیاہ بناؤں گا، یہ اس کے لیے بہتر چوائس ہے، کیونکہ اس سے ایک تو اسے یہ موقع ملتا ہے یہ کہنے کا کہ دیکھیں جناب انتقام ہے میرے خلاف، ورنہ میں نے تو کیا یعنی کوئی جرم کرنا تھا۔ ایک بات جو بڑی زبردست ہے شیخ سعدی صاحب کا اگر آپ کہیں تو چھوٹا سا واقعہ جو وہ کہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک بادشاہ جو تھے کہیں سے گزرا تو وہاں باغ تھا ایک انار کا، وہاں اس نے مالک سے کہا کہ مجھے کچھ پانی پلاؤ، اس نے کہا جی پانی نہیں میں آپ کو جوس پلاتا ہوں۔ اس نے ایک انار پکڑا نچوڑا تو اس سے پورا گلاس بھر گیا۔ بادشاہ کے ذہن میں آیا کہ جناب اب یہ شخص ہے جو یہاں ٹیکس نہیں دے رہا اور اتنا بڑا اس کا باغ ہے، وہ پھر دوبارہ کہیں گزرا تو اس نے کہا یار مجھے پانی پلاؤ، تو وہ ذہن میں اس کے نہیں تھا اس آدمی کے کون ہے، تو وہ باغ والا جو تھا اس نے جناب نچوڑنے شروع کیے تو کافی سارے انار جو تھے وہ نچوڑنے کے بعد گلاس بھرا۔ اس نے پوچھا بادشاہ نے کہ پہلی دفعہ تو ایسا ہوا تھا کہ یہ آپ کا ایک سے اب کیوں ہوا؟ اس نے کہا جی اصل میں بات یہ ہے کہ بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا ہے۔ یہ جو پاکستان کی جو ساتھ ہو رہا ہے، پاکستان کے جو بادشاہ رہے ہیں وہ حکمران جو ہے وہ بادشاہ تو کرتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں کبھی یہ نہیں ہوتا، وہاں کے بادشاہ جو ہے دوسری ملکوں کے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے عوام کو بھی اپنے لوگوں کو بھی خوشحال کرنا ہے، صرف اپنا پیٹ نہیں بھارنا۔ شاہد صاحب، چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ دونوں کے خلاف کل تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی، کل ہی ووٹنگ ہوگی۔ حکومت کے پاس کوئی 17 یا 18 کے قریب لوگ کم ہیں یعنی ووٹرز، جبکہ اپوزیشن کے پاس 12 ووٹرز زیادہ ہیں، تو بظاہراً تو جیت اپوزیشن کی 100 نہیں 1000% انہی کی بنتی ہے۔ پھر اس پہ حکومت کیوں اتنی انرجی کہ گورننس کے ایشوز کی بات کے اوپر ٹائم سپینڈ کرنے کی، اور چیئرمین سینٹ کا الیکشن جو ہے اس کو اپنے حق میں کرنے کے اوپر سارا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ کو اس کا مقصد اور مدعا جو ہے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی سینٹ کا ایشو نہیں ہے، یہ ذاتی مفادات کی خاطر ہے۔ اپوزیشن جو ہے چونکہ ان کے ارد گرد گھیرا تنگ ہے، وہ حکومت کا کاروبار جو ہے اس میں رخنہ اندازی کرنا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سینٹ اپنے ہاتھ میں کریں تاکہ جو بلز وغیرہ پاس حکومتیں کروانے ہیں ان کو راستے میں رکاوٹ پیدا کی جائے اور حکومت کو صحیح طریقے سے نہ چلنے دیا جائے۔ یہ اس وقت ان کی سب سے بڑی خواہش ہے، اور جس تحت یہ سب اکٹھے ہو گئے۔ جہاں تک تعلق سینٹ کا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے وقار کا معاملہ ہے، میرے مطابق سینٹ کے چیئرمین کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، سینٹ کو چلنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت جو رسہ کشی چل رہی ہے
اور حکومت بھی لگتا ہے کہ ضد میں آئی ہوئی ہے کہ جی آپ کو نہیں جیتنے دیں گے، تو یہ نہ ہو کہیں کوئی ہارس ریسنگ والا مسئلہ ہو جائے تو پھر وہ جو سینٹ کا وقار ہے، یہ اپر ہاؤس والا معاملہ ہے، پھر جمہوریت کا معاملہ ہے، وہ چھانگا مانگا والے دن کہیں پھر سے یاد نہ ہماری تازہ ہو جائے۔ تو حکومت کو یہ بات کرنا کہ جی ہم ہر صورت کے جیتیں گے، جبکہ وہ نمبرز گیم کلیئرلی اپوزیشن کے پاس ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ اگر یہ آپس میں ضد میں لگے رہے اور اگر واقعی شاہد صاحب اس کو کسی طرح سے شاہد صاحب جیت جاتی ہے، یہ جو آپ نے چھانگا مانگا کی بات کی ہے، ساکھ کو نقصان پہنچا۔